نیکیوں کی مشین چل رہی ہے الحمدللہ۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ ایک یعنی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک سیکنڈ میں دنیا بھر کے خزانوں سے بڑھ کر آپ کمائی کر سکتے ہیں، ایک سیکنڈ میں، بلکہ کر ہی لیں۔ ایک مرتبہ اپنی مہربان ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے۔ ہاں یہ ہسپتال میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے، اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا قدر ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اللہ اپنی لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ ہاں جو نیکی کی کمائی ہے نا، اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے الحمدللہ۔ ہاں یہ پردہ ہے، یہ جو کھلی آنکھ ہے نا، یہ پردہ ہے یاد رکھنا۔ اور جب دنیا کی آنکھ بند ہوگی، آخرت کی آنکھ کھلے گی، پردے اٹھ جائیں گے۔ یہ جنازے کی چارپائی پر مسافر جا رہے ہوتے ہیں، دنیا کی آنکھ بند اور آخرت کی آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے، اور اگلا جہان کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بس اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے ہیں۔ ہاں دعا کیا کریں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ سونا چاندی خیر تھوڑی بہت زیور، یہ بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، تھوڑی بہت ان کو زیور استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ ان کی دولت نہیں ہے، دولت اللہ تعالیٰ نے سینے میں چھپا رکھی ہے۔ ہاں مسلمان بادشاہ ہو یا فقیر، اللہ نے ان کی دولت اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے۔ میں کراچی میں تھا، ایک بھائی کہنے لگے دولت کسے کہتے ہیں، دولت کسے کہتے ہیں؟ ایک نوجوان کھڑے ہو کہنے لگے دولت تو پیسوں کا نام ہے، دولت تو پیسوں کا نام ہے۔ ہمارے بزرگوں کے بعد سمجھانے کے اپنے اپنے انداز فرمائے لگے دولت پیسوں کا نام نہیں ہے، دولت وہ ہے جو قبر میں ساتھ چلی جائے، قبر میں ساتھ چلی جائے۔ ہاں قبر میں ساتھ جانے والی دولت وہ ایمان کی دولت، وہ کلمے کی دولت، وہ نیکی کی دولت، خدا خوفی کی دولت، رب کو خوش کرنے کی دولت۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت، آپ کی عظمت اور ختم نبوت کا عقیدے کا نور، یہ ہے دولت آپ کے پاس ہے الحمدللہ۔ صحابہ کرام اہل بیت کی محبت، یہ ہے دولت کا آپ کے پاس ہے اکرام۔ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ اللہ کوٹھی، بنگلہ، مکان، زمین، جائیداد، روپیہ، پیسہ، یہ دولت نہیں ہے، یہ دولت نہیں، یہ تو ضرورت ہے، ضرورت ہماری آگنا۔ لیکن ان ضرورتوں کو دولت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں اللہ میاں کو خوش کر لیں اور راضی کر لیں، پھر یہ بھی آخرت کی دولت اور کمائی بنتی چلی جائیں گی۔ اپنے روپے پیسے میں اللہ میاں خوش کرے گا نا۔ یہ روپیہ پیسہ دیکھو، اس کو نیک طریقے سے کمانا ہے اور نیک طریقے سے خرچ کرنا ہے الحمدللہ، پھر یہ آخرتی کمائی ساتھ ساتھ الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی، آپ کے روزی کے بہانے، یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں، سب جنت کے ہی بہانے ہیں۔ ہاں وہ تو ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت اور روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت الحمدللہ۔ ہاں آپ نماز پڑھ کر اگر دیندار ہیں، دکان میں بیٹھ کر بھی آپ دیندار ہیں، آپ دنیا دار نہیں، دیندار بس اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے اور ہے انشاءاللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ آپ کے روزی کے بہانے، سب یہ جنت کے ہی بہانے ہیں الحمدللہ۔ ہاں یہ اللہ اپنی مہر، تھوڑا سا یہ غور کریں گے، یہ پورا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اگر گھر میں صبح و شام سبزی پکتی ہے، یہ پوری سبز منڈی آپ کی ہانڈی میں، ہانڈی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ گھر میں روٹی پکتی ہے، یہ ہمارے زمیندار بزرگ حضرات جو آپ کے گھر میں چاول پکتے ہیں، روٹی پکتی ہے اور سبزی دال پکتی ہے، یہ سب ہمارے زمیندار حضرات یہ سب خدمت میں لگے ہوئے۔ آپ زمین میں وہی یہی فصل لگاتے ہیں اللہ۔ ایسے بازار میں جتنی دکانیں ہیں سب ہماری ضرورت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی کوئی جوتا بھی گانٹ رہا ہے، وہ بھی ہماری ضرورت کو پورا کر رہا ہے الحمدللہ۔ گھر میں نیک مائیں، بہنیں، بیٹیاں، یہ سب اللہ نے خدمت میں لگا رکھے ہیں۔ اللہ اپنی یہ پورا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے، بس ہر خدمت میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہے، پھر انشاءاللہ یہ سب خدمتیں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس یہ نکاح کا موقع بھی ہے،
عرض کرتا رہتا ہوں، چلو کچھ بات پہلے ہی کہہ دوں، نکاح یہ خوشی کا موقع ہے، نکاح خوشی کا موقع ہے۔ ایک بھائی کہنے لگے نکاح خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہلے رکھنا ہے، کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اللہ ہماری خوشیوں کو دوبارہ کر دیں گے، اللہ برکتوں سے بھر دیں گے۔ پھر بیاہ شادی میں کوشش کرنی ہے، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا، کوئی مطالبہ نہیں کرنا، زیادہ رسم و رواج میں نہیں پڑنا۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے۔ آگنا بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے، فیہا سور مرفوع، کہ جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا ہے، یہاں تو ہے جنتی کرسیاں کیسی ہیں، پوری دنیا کے بادشاہوں کی کرسیاں اکٹھی کر لیں، جنت کی ایک کرسی کا، ایک کونے کا، ایک نو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے ایسی نعمت چھپا رکھی ہے نا۔ ہاں اللہ تعالیٰ سب کو یہ گھر نہیں رہ گزر ہے الحمدللہ۔ اگر یہاں فقیر کی جھونپڑی سے جنازہ نکل رہا ہے تو بادشاہ کے محل سے بھی نکل رہا ہے جنازہ، آپ دیکھ لینا نا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا۔ وہ اکواب موضوع، آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے، پانی کے برتن، یہاں کے برتن سلور کے، سٹیل کے، مٹی کے، جنت کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے۔ ہاں وہ تو وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ۔ یا رکھنا اللہ، یہاں جتنا مرضی سونا ہو، مرد کے لیے تو سونا استعمال کرنا حرام ہے، پہن نہیں سکتے۔ اللہ ہاں صرف چاندی کی ایک مخصوص مقدار ہے، 4.5 ماش کے قریب غالباً، بس وہ کچھ اس کے استعمال ورنہ تو یہاں صرف عورتیں استعمال کر سکتی ہیں، لیکن وہ بھی دل میں داخل نہ کریں۔ اگر عورتوں کے پاس زیور سونا ہو تو اس کی زکوٰۃ کی ادا کرنے کی فکر رہے جا کرنا۔ ہاں زیور کے پہننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فکر رہے جا کرنا کہ میں نے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے سال کے بعد۔ جن پر زکوٰۃ واجب ہے علیحدہ ان کے اوپر قربانی بھی واجب ہے علیحدہ۔ ہاں قربانی کی فکر رہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے پاس امریکہ سے ایک صاحب آئے، سونے کی انگوٹھی زکوٰۃ کی مد میں دے کر چلے گئے۔ یہ رتی تولہ معاشی کی وجہ سے سونے چاندی کے محل بھی سب چیزیں سونے کی، ایک باغ ایسا ہوگا سارا ہی چاندی کا ہوگا، پتہ نہیں کیا کچھ اللہ کی نعمتیں ہوں گی وہاں پر الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہے، فیہا سرر مرفوع واکواب موضوع ونمارق مصفوفہ، تکیے لگے ہوئے، وزرابی مبثوثہ، قالین بچھے ہوئے۔ تو ایک بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو اوپر سجا ہوا ہے، یہاں اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ فرمانے لگے تم جنت میں پہنچو صحیح، یہ سب خوشیاں استقبال کے لیے کھڑی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، دو جہاں کے بادشاہ فرما رہے ہیں۔ چلو کوئی تھوڑی بہت اپنے بیٹے بیٹی کی خدمت کر دے، گنجائش ہے، لیکن مطالبہ کسی چیز کا نہ ہو، کبھی جہیز کی وجہ سے کبھی تانا نہ دیا کریں۔ کیا لگا بیٹی کے آنے سے کیا خرچہ بڑھے گا؟ ایک پیالی کا خرچہ بڑھے گا نا، ایک پلیٹ کا ہی خرچہ بڑھے گا، وہ اللہ کا شکر پہلے سے گھرے موجود ہے۔ ہم ایک دو روٹی کا ہی خرچہ بڑھے گا، وہ اللہ کا شکر پہلے سے زائد پکتی ہیں الحمدللہ۔ تھوڑا سا اگر دیکھیں اللہ اپنی مہربانی۔ ہاں یہ کچھ چیزیں ان دل میں ہوس نہ ہو، کسی چیز کی لالچ نہ ہو، دل میں یہ ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بس بیٹی آ گئی اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی۔ ہاں بلکہ اللہ پر ہے۔ ہاں یہ بھی ہے نا، باقی آپ حضرات کی نیکیاں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، بچوں کے لیے اپنی حق حلال کی روزی کمانا، یہ سب گھڑیاں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے بھری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمایا۔ خطبہ پڑھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني جزاک اللہ. بس جن کا نکاح ہے وہ کھڑے ہو جائیں. علی رضا ولد محمد انور جہاں بھی ہوں بس یہیں کھڑے رہیں, بس ادھر ہی کھڑے رہیں. اور انیسہ جمیل بنت محمد جمیل بیٹی کے جو والد ہیں, نہیں بس وہیں کھڑے رہیں. بیٹی کے والد آپ ہیں, آپ کی بیٹی ہیں. جزاک اللہ. حق مہر 5 تولہ سونا. اجازت تو خیر لے لی ہوگی نا. ہمارے بھائی محمد جمیل صاحب کی بیٹی انیسہ, انیسہ نام ہے, انیسہ باعوض حق مہر 5 تولہ سونے کے اپنے عزیز علی رضا آپ کے نکاح میں دی. آپ اونچی آواز سے کہیں میں نے اپنے لیے قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیہ وجمع بینکما فی خیر. بیٹھ جا, بیٹھ جا. محمد اسلم حمیرہ بنت محمد اسلم. ہاں یہ حمیرہ بنت بیٹی کے والد کون ہیں؟ حمیرہ بنت اسلم. بس آپ ہیں. جزاک اللہ. بیٹا محمد رشید, محمد رضوان ولد محمد رشید. ہاں حق مہر 3 تولہ کتنا ہے؟ محمد اسلم صاحب کی بیٹی حمیرہ باعوض حق مہر 3,38,000 روپے کی مالیے کے بقدر زیور ہوگا. ہاں اس زیور کے عوض میں اپنے عزیز محمد رضوان رشید آپ کے نکاح میں دی. محمد اسلم صاحب کی بیٹی حمیرہ, آپ اونچی آواز سے کہو میں نے اپنے لیے قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیہ وجمع بینکما فی خیر. ہاں یہ محمد اسلم آپ کا ہے اور محمد اسلم صاحب بھی ہیں. جزا. ہمارے بزرگ محمد اسلم صاحب کی بیٹی لائبہ باعوض حق مہر 4,30,000 روپے کی مالیے کے بقدر زیور کے اپنے عزیز محمد عمیر آپ کے نکاح میں دی. آپ اونچی آواز سے کہیں میں نے اپنے لیے قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر. تھوڑی سی باتیں جو نکاح کے بعد کرتا ہوں وہ میں نے پہلے کر دی ہیں کہ نکاح بس ہے. ہاں یہ خوشی کا موقع ہے لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہلے رکھنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہ خوشی کی نشانی کہ اللہ کے گھر میں نکاح ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین. باقی مجلس نماز کے بعد ہوگی انشاءاللہ سوال جواب کی مجلس. جن کے پاس فرصت ہو تو اس میں ہی بیٹھ سکتے ہیں.